بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے ایک چیز میں آج بار بار محسوس کرتا رہا، ہر بار محسوس کرتا ہوں، نہ معلوم آج کچھ زیادہ ہی محسوس ہوا۔ میرے اللہ جل شانہ نے، میرے رب نے بار بار مومنوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس بھی آیا ہے کہ لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور بعض جگہ یہ بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کریم اللہ، ایمان تو لے آئے، اب پھر کون سا ایمان لے آئے؟ تجھ پہ ایمان، تیری کتاب پہ ایمان، اور پچھلی کتابوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مولا ان ساری چیزوں پہ ایمان لے آئے، ہر خیر پہ، ہر شر پہ، اور مرنے کے بعد کی زندگی پہ، اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، ان پہ تو ایمان لے آئے مولا، اور کس چیز پہ ایمان لائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے وہ مومن چاہیے جو میرا مطلوب مومن ہے۔ قرآن میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ حکم تمہارے لیے، اے ایمان والو یہ سرحد تمہارے لیے، اے ایمان والو یہ حدود تمہارے لیے، ایمان والو۔ کیوں؟ جو باپ ساری زندگی دولت بناتا ہے، مال بناتا ہے اور چیزوں کو سنوارتا ہے، وہ پھر باپ کو بیٹے کو پل پل میں نصیحت کرتا ہے، دیکھو بیٹا خیال کرنا، یہ نہ کرنا، دیکھو بیٹا یہ نہ کرنا، دیکھ میں نے یہ چیز بڑی مشکل سے بنائی تھی، یہ عمل نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا، پل پل میں نصیحت کرتا ہے۔ کیوں؟ اپنا جو ہوا۔ اللہ جل شانہ نے یا ایھا الناس بھی بیان کیا، عمومی لوگ، اے لوگو، اس میں بھی ایمان والے شامل ہیں، لیکن خاص الخاص اللہ پاک نے عموماً قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو براہ راست مخاطب ہو کے اللہ نے عرض کیا۔ ایک ہے میں سارا آپ مجمع بیٹھا ہے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک ہے میں براہ راست مخاطب ہوں کہ رات آپ آئے تھے، میں نے آپ کی گاڑی دیکھی تھی پر آپ چلے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ میری آنکھیں آپ کو ترستی رہی تھی، پھر میں نے پوچھا بھی، میں نے کہا یار آیا تھا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کہاں گیا۔ ایک ہے براہ راست کسی سے مخاطب ہوں، کیا اس کی کیفیت ہوگی مختلف یا نہیں ہوگی؟ اللہ پاک جل شانہ نے ساری مخلوقات، سارا جہان، لیکن اللہ ایمان والوں سے براہ راست مخاطب ہے۔ کیوں؟ اپنے جو ہوئے، جنت انہی کے لیے، رضا انہی کے لیے، جنت کی نعمتیں انہی کے لیے، قبر اور قبر کی وسعت انہی کے لیے، ترازو کا بھرنا انہی کے لیے، اور پل صراط کی روشنی اور بجلی سے گزرنا انہی کے لیے، اور ہر وقت فرشتوں پہ فخر کہ تم کہتے تھے انہیں پیدا نہ کرو، انہی کے لیے۔ کیوں؟ اپنے جو ہوئے۔ اللہ پاک بار بار ایمان والوں کو مخاطب کر، ایمان والوں کو کہ ایمان والوں خیال کرنا، ہماری زندگی کو لے کے آنا جو ہم نے دی ہے، اس حیات طیبہ کو لے کے آنا جو ہم نے دی ہے، اپنی من چاہی نہ گزارنا، رب چاہی گزارنا۔ رب چاہی گزارنا۔ اور دوسرا مجھے آج جھٹکے لگے دو چار عبداللہ ابن ابی کے واقعے پہ۔ آج یہ واقعہ تفصیل سے قرآن نے بیان کیا کہ اگر آپ 70 دفعہ اس کا جنازہ پڑھیں ہم اس کو معاف نہیں کریں۔ ایسا جھٹکا لگا، اوہو، ساری زندگی میرے آقا کا دیدار کرتا رہا، ساری زندگی میرے مدینے والے کی صحبت میں بیٹھا رہا، میرے بس میں ہوتا نا میں حافظ کو کہتا، جو ہمارے امام صاحب پڑھا رہے تھے، میں کہتا رک جا، میرا کلیجہ برداشت نہیں کر سکتا، تو آگے پڑھ،
یقین جانیے دل پاش پاش ہو گیا. ایک آیت آئی، پھر دوسری آیت آئی کچھ وقفے کے بعد. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے صحبت یافتہ، ایک ہے فیض یافتہ، فرق ہے. غور سے سنیے گا، سمجھنے والی بات ہے. ایک ہے صحبت یافتہ اور ایک ہے فیض یافتہ. یہ صحبت یافتہ تھا عبداللہ ابن ابی، فیض یافتہ نہیں تھا. ابو جہل صحبت یافتہ تھا، کئی بار بیٹھا، کئی بار دیکھا، پر فیض یافتہ نہیں تھا. کتنے مشرکین ایسے تھے جو صحبت یافتہ تھے پر فیض یافتہ نہیں تھے. اور حضرت خواجہ اویس کرنی رحم اللہ تعالی علیہ صحبت یافتہ نہیں تھے پر فیض یافتہ تھے. دور آج تک دیداری نہ کر سکے، لیکن آقا مدینے والے کے عشق پہ فدا فدا تھے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جبل ابو قبیس، جہاں عرب کے یہ محلات بنے ہوئے ہیں حرم کے سامنے، یہ جبل ابو قبیس ہے. اسی پہ مسجد ہلال ہے جہاں میرے آقا نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا تھا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. اسی کے اوپر مسجد ہلال ہے جو اب بھی انہوں نے باقی رکھی ہوئی ہے. تو اس جبل قبیس کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ ہر سال پوچھتے تھے، ہر سال، بھائی موبائل کو ہٹا دو، وہ بندہ وہ دیکھو، تصویر ہے میری نیٹ پہ، ہے تصویر نیٹ پہ، بڑا سونا لگتا ہوں. اپنی تصویر کو دیکھ کے میں خود شرماتا ہوں. ایک ظالم نے میرا سارا مضمون چھین لیا، یعنی کیا بات کر رہا ہے. ہاں جبل ابو قبیس کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھائی کوئی یمن کے لوگ ہیں اکٹھے ہو جائیں. اچھا بنو عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں. اچھا فلاں کوئی بندہ ہے جس پہ برس کے نشان ہیں، پیٹھ پہ کوئی نشان ہے تو، اور اس کا نام اویس ہے. نشانیاں پوچھیں قبائل کی، ان کی. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک غلام ہے پر وہ عرفات کی طرف اونٹ چرانے گیا ہے. اب انہوں نے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کی تلاش میں دوڑ پڑے. کیوں؟ میرے آقا مدینے والے نے اس شخص کے بارے میں خوشخبریاں دی تھی. اور جب وہاں تشریف لے گئے یہ نماز میں کھڑے تھے اور اونٹ چر رہے تھے، اور یہ قافلہ حج پہ آیا تھا، یمن سے آیا تھا حج کے لیے. اور پھر جا کے اس کی نشانیاں دیکھی، اور جب پتا چلا کہ امیر المومنین نے ڈر گیا، اور پھر عمر انہوں نے کہا درہ بھی، انہوں نے کہا نہیں میں تم سے دعا کرانے آیا ہوں. اللہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے راہیں ہٹ جائیں شیطان کی، جن کی سوچوں پہ، جن کے مشوروں پہ اللہ کی وحی اتر آئے، اور جنہوں نے مشورہ دے دیا تو اللہ پاک نے بھی فرما دیا جو عمر فرماتے ہیں ہمارا مشورہ بھی وہی ہے. وہ عمر جن کے زمین کے فیصلے عرش کے فیصلوں پہ پہنچ جائیں اور عرش کے فیصلے اتر آئیں، وہ عمر دعا کے لیے جا رہے ہیں. کمال ہے. کیوں حضرت خواجہ اویس کرنی فیض یافتہ تھے پر صحبت یافتہ نہیں تھے. عبداللہ ابن ابی، ابو جہل اور یہ سارے کے سارے، اتبا شیبہ، یہ صحبت یافتہ تھے پر فیض یافتہ نہیں تھے. ان کی صحبت نے، ان کے قرب نے انہیں مدینے والے سے دور کر دیا. عظمت ختم ہو گئی، عظمت ختم ہو گئی. یہاں تک عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ آقا کے غلاموں میں سے، خادموں میں سے تھا، صحابی تھا. منت کی باپ ہے، کچھ شفقت فرما دیں. اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا، اس میں کفن دیا، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پر وہ مدینے والے کا دشمن تھا.
میرے اللہ کو اپنے مدینے والے کے ساتھ، اپنے حبیب کے ساتھ اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ مدینے والے کے ساتھ یہ پیار تھا اللہ کا، وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ ہم سب صحبت یافتہ ہیں اس وقت، کیا فیض یافتہ ہیں؟ سوال ہے، اور بڑا اہم سوال ہے۔ بعض اوقات قرب عظمت کو ختم کر دیتا ہے۔ روضہ اطہر کے سامنے ایک بندہ کھڑا رو رہا تھا، اور ایک بندے نے پکڑے اس کو کھینچا، یہ رونے کی جگہ ہے۔ انہوں نے کہا ظالم، یہاں تو کھجور کا تنا بھی رو پڑا تھا، کہ ممبر بنایا اور پھر مجمع زیادہ ہو گیا، اور آقا نے پوچھا کون ہے جو ممبر بنائے؟ ایک بندے نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ ایک نے عرض کیا کہ میں۔ آپ نے پھر فرمایا، ایک نے کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں تو بنا، کیا نام ہے تیرا؟ کہا میرا نام ابراہیم ہے۔ اور وہ جو کھجور کا تنا جس پہ بیٹھ کے میرے آقا خطبہ مبارک دیا اور اس کو کیا فرمایا، قریب رکھ دیا، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور سسکیاں ہیں، اور آپ نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو جنت کی بشارتیں دیں اور اس کو تسلیاں دیں، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ اس آقا کے فراق میں، جدائی میں تو کھجور کا تنا بھی سسکیاں لے۔ میں اتنا پتھر دل ہو گیا ہوں مدینے والے کا سامنے اور سسکیاں نہ ہوں، میں اتنا پتھر دل ہو گیا ہوں۔ کیا ہم صحبت یافتہ ہیں؟ تو کیا فیض یافتہ بھی ہیں؟ کیا تسبیح خانے میں آ کے میں آپ کچھ پا رہے؟ ایمان کی سطح اونچی ہو رہی؟ دل میں عظمت یہاں رہنے کی ہے یا عظمت مٹ چکی ہے؟ یہاں کے ذرے ذرے کی قدردانی ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ میں بات کا سوچتا ہوں، عبداللہ ابن ابی نے میرے آقا مدینے والے کو جی بھر کے کتنی بار دیکھا ہوگا؟ میں سوچتے سوچتے دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے سن اور دن اور گھڑیاں، کیونکہ 50 سال تو میرے آقا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں رہے، 50 سال اپنی زندگی کے، 50 سال۔ میں سوچتا ہوں یہ کتنی بار زیارتیں کی ہوں گی اس نے، لیکن اس کی ظالم کی آنکھ میں کھوٹ تھا، اس کی دل میں کھوٹ تھا۔ اس نے سچے دل سے مانا نہیں تھا۔ وہ ہر دفعہ جب بھی آتا تھا عیب کی نظر لے کے آتا تھا، ادب کی نظر لے کے نہیں آتا تھا۔ کون سی نظر؟ عیب کی نظر، غلطیاں نکالنے کی نظر۔ پھر جا کے مذاقیں کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی مذاقوں کو بھی بیان کیا ہے کہ تم جا کے مذاقیں کرتے ہو، اللہ یستحسی، اللہ تم سے مذاقیں کرتا ہے، دیوانوں تم کہتے ہو وہاں اس سے مذاقیں کرتے ہیں۔ عیب کی نظر لے کے آیا، غلطیاں نکالنے کی نظر لے کے آیا۔ آقا کے غلاموں کی غلطیاں نکالتا تھا، ان میں عیب دیکھتا تھا، خود میرے مدینے والے میں نعوذ باللہ عیب دیکھتا تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ روح کی راہیں، یہ روحانیت کی راہیں ہر کسی کو سمجھ آ جائیں ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ شیخ کی خدمت میں بہت عرصہ رہے، بہت عرصہ رہے۔ شیخ نے محسوس کیا کہ ابھی یقین کی دنیا وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اس دور میں 5 روپے دیے، جس دور میں یہ کام ایک آنے میں ہو جاتا تھا، اور 5 روپے دے کے کہنے لگے جا یہ پیسے لے جا، فلاں مشہور رنڈی ہے رات وہاں گزار۔ اب ہتھیلی پہ پیسے دیکھے تو سارا کے سارا بدن ہل گیا کہ مرشد اور یہ حکم دے رہے۔ پھر خیال آیا کہ حکم کے سامنے چوں چرانی ہوتی، عقل مانے نہ مانے، شعور ساتھ دے نہ دے، ادراک تیرا اس کو یقین پہ لائے نہ لائے، چل
डगमगाते कदमों के साथ, परेशान कदमों के साथ चल पड़े। रात ढल चुकी थी। हाँ, घुंघरू और तांस ये अपने उरूज पे था। इसलिए रात को दो बंदों के दरवाजे, या करीम सखी का दरवाजा या फिर तवाइफ का दरवाजा रात को खुला रहता है। बाकी सब दुनिया के सखियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और उसको जाके ये 5 रुपए दिए और वो हैरान, इतने पैसे? उसने कहा फिर ठहर जा, तुझे बेहतरीन माल दूंगी। और उसे एक लड़की पेश की, और लड़की ने जब देखा तो कहा अब्बा आप? उन्होंने कहा बेटी तू? अल्लाह अकबर, ये क्या? उन्होंने कहा मैं शेख की खिदमत में रहने आया था, पीछे आप मुझे छोड़ के आए थे, डाकुओं ने अगवा किया, उन्होंने मुझे उंगली न लगाई, अगर उंगली कुछ लगाई तो कीमत कम हो जाएगी, उन्होंने मेरी इज्जत इस्मत को तार तार नहीं किया, इस नायका के यहां आके मुझे बेचा, इसने भी अभी उंगली न लगाई, पैसे चूंकि ज्यादा दिए थे इसलिए मुझे अनटच माल दिया, और वो मैं थी। अल्लाह ने अल्लाह की राहों की बरकत से मेरी इज्जत भी बचा दी, और शेख की बात पे यकीन भी कर दिया, और शेख ने फरमाया जा 5 रुपए, आज रात वहां गुजार। सारी चीजें ये नहीं होती कि देखी होती हैं, कुछ अनदेखी भी होती हैं। ऑक्सीजन यहां मौजूद है, अनदेखा यकीन है। यहां मोबाइल के सारे नेटवर्क मौजूद हैं इस हाल में, पर अनदेखा यकीन है। आज तक हमने कोई कंपनियों पे दावा नहीं किया कि हमें दिखाओ। और बाज़ औक़ात फकीर नहीं बोलता, उसकी हैसियत मेरी तरह होती है, मेरी जो औकात है मैं जानता हूं, और बाज़ औक़ात उसके अंदर कुछ कायनात की और चीजें बोलती हैं जिसका पीछे हाथ होता है। हाँ, जिसका पीछे हाथ होता है वो बोलता है। एक सियासी आदमी थे, उनका गनमैन था, वीगो डाला था ना, वीगो, उसके पीछे 2 बंदे बैठे थे गने लेकर। वो जब भी होता था बात बड़े अजीब अंदाज से, अनोखे अंदाज से करता था। उसका लहजा, उसका चेहरा, उसका अंदाज। फिर पान खाता था तो यूं पीक बड़े अजीब अंदाज से फेंकता था, चाहे किसी के कपड़े खराब हो जाएं, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं होती थी। हाँ, ये मैंने आंखों से देखा। उसका मर्डर हो गया, वो कत्ल हो गया, मुकदमा चला, इसे किसी ने ना पूछा। एक दफा मुझे मिला, तारिक भाई क्या हाल है? मैं कहा खैरियत तो है, आज लहजा बदला हुआ है। कह रहे सही मर गया है, ऐसे लफ्ज कहा उसने, सही मर गया है। और फिर कहने लगा भैंस जो है ना वो किले के जोर पे होती है, खोंटे के जोर पे होती है। भैंस का खोंटा खत्म हो जाए, भैंस की हैसियत खत्म है। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। और बाज़ वक़्त मुझ जैसे बेहैसियत लोग कोई बात कह देते हैं, कोई औकात नहीं, लेकिन बात यह है कोई निस्बतें होती हैं, वही बुलवाती हैं, पर अल्लाह पूरी भी कर देता है, और अल्लाह पाक फिर कर भी देता है। क्या हम फैज याफ्ता हैं? सोबत याफ्ता तो हुए, क्या फैज याफ्ता भी हैं? साईं तवक्कल शाह साहब अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनकी खिदमत में कुछ लोग आए और बहुत अरसा रहे और अल्लाह अल्लाह सीख के चले गए, और कुछ ऐसे थे जो साल 8 साल से थे। तो एक दफा एक बंदे ने पूछा, हजरत जब भी आता हूं ये वैसे ही हैं, इनको कुछ नवाज दें। फरमाया वो लकड़ी सूखी थी, ये लकड़ी अभी गीली है। मैंने कहा हजरत कैसे? अच्छा अभी तजर्बा करवाता हूं। सबको बुलाया और बुला के कहने लगे जाओ जंगल से लकड़ियां काट के ले आओ। लकड़ियां ले आए, फरमाया जलाओ। अब गीली लकड़ियां कैसे जलें? सामने एक सूखी लकड़ी पड़ी थी, उनको तो आग न लगी, धुआं ही धुआं था। फरमाया इसको काटो, उसको काटा, उसको आग लगाई, लग गई। फिर सबको बिठाया, कहा देखो जितने आए थे और पाके चले गए, उनके अंदर की लकड़ी सूख गई थी, तुम्हारी अभी गीली है। हमारी जिंदगी के दिन रात यूं गुजरते ढलते चले जा रहे हैं। मक्का मुकरमा की बहारें
میرے آقا مدینے والے کی 50 سالہ زندگی، مدینہ کی تو تقریباً 13 سالہ زندگی ہے، سب سے زیادہ زندگی تو مکہ مکرمہ کی ہے۔ کیا مکہ مکرمہ والے صحبت یافتہ تھے یا فیض یافتہ تھے؟ بہت زیادہ صحبت یافتہ، بہت کم۔ خود بنو ہاشم میں میرے آقا کے خاندان کے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، صرف 7 آدمی تھے جو ایمان لائے تھے، اپنے خاندان کے 7 آدمی تھے تقریباً۔ عبداللہ ابن ابی کا جو واقعہ آج آیا ہے سامنا، یہ ہمارے لیے ایک حقیقت ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، ہاں نمازیں پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ نے فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے کچھ منافقوں کو عمال بنا دیا، گورنر بنا دیا، کیونکہ حضرت حذیفہ کے وہ لسٹ دی تھی حضور مدینہ والے نے، آقا نے، کہ یہ لوگ منافق ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، اندر سے منافق ہیں۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جو چل بھی رہا ہو پر یقین اس کا کمزور ہو، جو چل بھی رہا ہو عیبوں پہ نظر رکھے، جو چل بھی رہا ہو غائبانہ تبصرے کرے، جو چل بھی رہا ہو وہ نہ چلے جو چلانا ہے، بلکہ ایک انوکھے یقین کے ساتھ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں، زندگی کیا ہے ان کی سوچیں کیا ہیں، ان کا مطلوب کیا ہے، بس عجیب وسوسوں میں خود شامل ہو۔ یہ منافق کا میں نے مجموعہ اور معجون بیان کیا ہے، یہ منافق ہوتا تھا۔ نمازوں میں شامل 100%، ہاں جہاد میں بعض شامل ہوتے تھے، ہر لمحہ ہر لحظہ ساتھ شامل ہوتے تھے، لیکن دل کی دنیا کو یقین نہ کر سکے، ہر وقت وسوسوں میں، کبھی 19 کبھی 20، کبھی تبصرے، کبھی شک، کبھی شبہ، کبھی بے یقینی، بس اسی کیفیت کے اندر رہتے تھے۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے جو علاقوں کے گورنر بنائے ان میں کوئی منافق بھی شامل ہو گئے ہیں، اتنا قریب تھے، ہاں اتنا قریب تھے، اندر سے منافق تھے، انہوں نے مدینے والے کو مانا نہیں تھا، اور مانا تھا تو صحیح نہیں مانا تھا، ان کے من میں شک تھا، ان کے دلوں میں کرتے تھے، وہ وحی پہ تبصرے کرتے، وہ معجزات پہ تبصرے کرتے تھے، وہ ہر چیز کو بے یقینی اور کسی اور انداز سے دیکھتے، کبھی کہتے یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ مجھے اس دن ایک بہت دکھ ہوا، کئی بار مجھے یہ یہ بات سننے کا موقع ملا کہ حکیم طارق خود جادو کرتا ہے اور خود پھر اس کا توڑ کرتا ہے تاکہ لوگ میری طرف مائل رہیں اور بندھے رہیں، اور اپنی چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ وساوس کی انوکھی دنیا۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ بتاؤ، فرمایا مجھے تو حکم نہیں بتانے کا، آپ اپنی بصیرت سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے پہچانیں، اور مومن کی بصیرت تو پھر اور مومن کی فراست تو پھر انوکھی ہوتی ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر پہچان لیا، ان کو معزول کیا، ڈسمس کیا، اور معزول کرنے کے بعد اور لگائے، اور پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا کیا صحیح ہے؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ منافق یہ نہیں تھے کہ وہ بیٹھ کے وہاں دور کوئی اپنی جماعت کراتے تھے یا اپنا دین، ان کا کوئی اپنا کعبہ تھا، وہ ساتھ ہی رہتے تھے لیکن ان کا من مطمئن نہیں تھا، وہ صحبت یافتہ تھے، فیض یافتہ نہیں تھے، وہ ہر چیز کو وسوسوں اور شک کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ پھر غائبانہ بیٹھ کے مذاقیں بھی کرتے تھے، تبصرے بھی کرتے تھے، اور ہر چیز کو اپنے انداز سے لیتے تھے۔ اتنا قریب تو تھے نمازوں میں، تسبیحوں میں، جہاد میں، سفر میں، اتنا قریب تھے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ اتنا اعتماد کر کے ان کو گورنر بنا دیا، اور اتنے امین بھی تھے، بظاہر اتنے امانت دار بھی تھے کہ بھئی یہ ہیں جو خزانوں کے مالک بن سکتے ہیں،
لیکن ان کا اندر اور من پاکیزہ نہیں تھا. اور یہی حال عبداللہ ابن ابی کا تھا، اس کا اندر اور من پاکیزہ نہیں تھا. سب سے پہلے ام المومنین پہ الزام لگانے والا اور شگوفہ چھوڑنے والا اور افواہ چھوڑنے والا کہ آپ اونٹ سے اتر کے حاجت کے لیے تشریف لے گئی اور غلام کو پتہ نہ چلا، اور وہ اس نے اونٹ کو اس کے اوپر بنا ہوا تھا کچھ ہوت سا بنا ہوا، انہوں نے فرمایا آپ شاید بیٹھ گئی ہیں، اور وہ جو ہے چل پڑے. اور پیچھے ایک صحابی ہوتے تھے جو کہ پیچھے رہتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز جو ہے وہ لے کے آئیں. اور پھر اس نے وہ افواہ اور اللہ کے حبیب یاد رکھیے گا نبوت کے نکاح عرشوں پہ ہوتے ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم کے لیے معصوم بیویوں کا انتخاب ہوتا ہے، خبیث کے لیے خبیث بیوی کا انتخاب ہے، طیب کے لیے طیب بیوی کا انتخاب ہے. وہ اس نے افواہ گرم کی. اس ظالم نے بڑوں کو اس نے گھما کے رکھ دیا. چل رہا تھا، یہ تو سردار تھا نا، اس کے ساتھ اور بہت سارے تھے جو ظاہر میں نہیں تھے، بظاہر چل رہے تھے، پر اندر سے بے یقینی اور بے ربط زندگی میں چل رہے تھے. اور وہ تھے جو دور بیٹھے ہیں. حضرت خواجہ اویس کرنی یقین کی دنیا عجیب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا تن من نچھار کر دیا، تن من نثار اور نچھاور کر دیا، اور اپنے تن من کو نچھاور کرنے کے بعد بھی کہنے لگے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے. اور اسی حسرت میں اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. یہ تمنا لیے خواجہ اویس کرنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. راہ چلتے ہوئے بڑی آزمائشیں آتی ہیں، راہ چلتے ہوئے بہت عجیب موڑ آتے ہیں، راہ چلتے ہوئے بہت عجیب سامان زندگی کا نظام پیدا ہوتا ہے. بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. جو وہیں مستقم رہتا ہے اللہ اس کو قیامت تک چلاتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو استقامت دیتا ہے. ہر حال میں آپ ایک دوسرے کو، ہر حال میں میں آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو نہیں، اپنے آپ کو پڑھتے رہیں کہ میں کس جذبے کے ساتھ اور کس کمال کے ساتھ اور کس یقین کے ساتھ اور کس کیفیت کے ساتھ چل رہا ہوں. سچ بتاؤں، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میرا پیغام ایک نمبر ہے. حکیم طارق کو اپنے ایک نمبر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، پر میرا پیغام ایک نمبر ہے. میں نہیں کہتا میں ایک نمبر ہوں، لیکن میرا پیغام ایک نمبر ہے. اور بتاؤں تو ایک نمبر، میں 2 نمبر، تجھے تیرے ایک نمبر ہونے کے سچے جذبے پہ اللہ تجھے نواز کے رہے گا. تیرا جذبہ سچا ہے اور میرا جذبہ دولت اور شہرت ہے. میرے جذبہ 2 نمبر ہے، تیرا جذبہ 1 نمبر ہے. رب کعبہ کی قسم تجھے تیرے سچے جذبے کی دولت، سرمایہ اور برکت دے کے رہے گا. رب دے کے رہے گا. رب کسی کی اجر کو ضائع نہیں کرتا. لا یضیع محسنین، اللہ کسی کا اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور بتاؤں، ارے کچھ 1 نمبر مرید ایسے ہوتے ہیں جو 2 نمبر پیروں کو بھی 1 نمبر بنوا دیتے ہیں. واقعہ نہیں سنایا تھا عبداللہ والا؟ ہاں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ممبر پہ نہیں بیٹھے ہوتے، انہیں لوگ حضرت نہیں کہتے، پر وہ ممبر والوں سے زیادہ صاحب مقام صاحب کمال ہوتے ہیں. تجھے کیا خبر اس کریم کا کس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ممبر والے تو ویسے ہی بڑے خطرے میں ہیں، اور یہ ممبر اور مسندوں میں بیٹھنے والے تو بہت کم پار اترتے ہیں. قیامت کے دن کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہوں گے پیچھے، اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. لوگوں نے تو جوتی کا بھی بڑا خیال کیا تھا، لوگوں نے تو اپنے سامان کو سنبھال کے رکھا تھا، اور نماز میں بھی جوتی آگے رکھتے تھے. اس نے تو تیرے ایمان اپنے سپرد کر دیا تھا.
جان نہیں، یہ جان ایمان پہ قربان ہو جاتی ہے نا. ایمان تو جان پہ قربان نہیں ہوتا. غور سے سنیے گا، یہ جان ایمان پہ قربان ہوتی ہے نا، یا ایمان قربان ہوتا ہے؟ نہ، وہ کہتے ہیں مولا ایسی 170 جانیں ہوں جو میں ایمان پہ قربان کر دوں. اس نے تیرے ساتھ ایمان کا سودا کیا تھا. ہاں، بڑی اوکھی مسند ہے، بڑی اوکھی مسند ہے. اور جب ہاتھ اٹھنے لگے نا، وہ حضرت صاحب جا رہے، وہ بزرگ جا رہے، بڑا اوکھا معاملہ ہے. اور فرمایا جب مسافوں کے لیے ہاتھ بہت زیادہ بڑھنے لگے، ہاتھ ملانے کے لیے، بڑی مشکل زندگی ہے. کوئی قسمت والا بچ سکے تو بچ سکے، اپنے اخلاص کو، اپنی للہیت کو، اللہ کی رضا کو بچا سکے تو بچا سکے. بڑا مشکل سودا ہے، بہت مشکل زندگی ہے. اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. ہر سانس، ہر پل، ہر لمحہ میں آپ اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. کیا صحبت یافتہ ہیں یا فیض یافتہ ہیں؟ کہیں یہ صحبت ہمیں بے یقینی میں، وسوسوں میں مبتلا کر کے ہمیں اس زندگی سے تو نہیں ہٹا چکی جو ایمان والوں سے ہم علیحدہ ہو جائیں. کیا ہم صحبت یافتہ ہیں یا فیض یافتہ ہیں؟ ہر سانس پڑھتے رہیں، ہر پل پڑھتے رہیں، ہر لمحہ اپنے آپ کو پڑھتے رہیں. بقول شاہ عبد العزیز صاحب دعاجو رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، توے پہ روٹی کے جلتے دیر لگتی ہے، آدمی کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی. ہر لمحہ اپنے آپ کو پڑھتے رہیں. یقین جانے جو یقین کی زندگی کے ساتھ چلا ہے، رب نے اسے پل پل پہ نوازا ہے. جو یقین کی زندگی کے ساتھ چلا ہے. میں مٹھو رام کے پاس گیا، اس نے وعدہ کیا تھا میں مسلمان ہوں صحرا میں. اس کا سارا خاندان بڑے ہدیے لیے، چیزیں لیے. اس کا وہ تھا، اس کا نام مٹھو رام تھا. اچھا، مٹھو رام نے نا ہمارے لیے چارپائیاں بچھائیں. لاہور کے ایک پیر صاحب آ رہے ہیں، ہماری گاڑیاں گئیں. آپ میں سے کچھ تھا میرے ساتھ اس میں مٹھو رام کے پاس جب گئے تھے صحرا میں؟ نہیں. اچھا، لاہور کی گاڑیاں ہماری وہاں پہنچی، 2 گاڑیاں تھیں. تو اس نے چارپائیاں بچھائی ہوئی، ہمارے لیے برتن علیحدہ نئے لے کے کہ ہمارے ہی برتن ہیں. ان کے ہاں چھوت چھات کا زندگی زیادہ، اس کو تو ہم نے چھوا ہوا ہے ہمارے لیے. تو مجھے کہنے لگا، پیر سائیں ایسے ہاتھ باندھ کے، اے وہڑی جیری کھڑی ہے نا، اے غوث پاک نے نہ دی. ہاں، یہ جو گائے ہے نا بچڑی، یہ میں نے جو کھڑی کی ہے نا، یہ غوث پاک کے نام کی ہے. میں کہ واہ واہ، کمال کر دیا. کہنے لگے جب میں اس کو ذبح خرات کروں گا، مجھ سے وعدہ کر، تو میرے ساتھ آئے گا، آنے جانے کا کرایہ دوں گا، تیری جھولی بھی بھروں گا. پیر سے تو آ جا، غوث پاک کے نام کی ویڑی ہے. اور پھر اگلی بات کہنے لگا، مجھے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا، میں غوث پاک کے نام کی کوئی چیز کرتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے. میں سوچنے لگا، اب اس بات پہ ذرا غور کیجیے. میں سوچنے لگا، 3 کروڑ بتوں کا پجاری، ہندو کے 3 کروڑ بت ہیں، 3 کروڑ بتوں کا پجاری، اور زندگی ساری اس کی بتوں میں گزرے اور بت پرستی میں گزرے. ہر سانس، ہر لمحہ وہ رحمان رحمان نہیں کہتا، وہ رام رام کہتا ہے، وہ لچمن کہتا ہے، وہ سیتا کہتا ہے، وہ گیتا کہتا ہے، وہ رام کہتا ہے ہر پل. اور اس کا ایک یقین اللہ کے ولی پہ ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ پہ ہے. اس کا یقین ہے، اس کو مل جاتا ہے. تیرا اگر پیران پیر کے رب پہ ہوگا، پتا کیا پھر یقین ہوگا. تیرا یقین اگر پیران پیر کے رب پہ ہوگا، جس رب کو ساری زندگی پیران پیر مناتے 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 مانتے مانتے مناتے مناتے مانتے مانتے مناتے مناتے اس دنیا سے پردہ کر گئے. بھلا تو سوچتا صحیح، تو سوچ تو صحیح، تیرا یقین اگر اس رب پہ ہوگا اور تو بھی اس کو مناتے اور مانتے مانتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، رب تجھے کتنا محبت بھرے سینے سے لگائے گا. ہر سانس، ہر لمحہ اپنے آپ کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. میں بھی آپ بھی محتاج ہوں،
ہر لمحہ پڑھتے رہیں کہ میری زندگی کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں. میری نسبت تسبیح خانے کے ساتھ ہے، تسبیح خانے کے ساتھ نسبت میری ہے. کیا میں فیض یافتہ ہوں؟ ایمان میں ترقی ہو رہی، اعمال میں ترقی ہو رہی، ذکر میں ترقی ہو رہی، تسبیحات میں ترقی ہو رہی. کیا نماز کے اندر میرا دھیان کیسا ہے؟ قرآن کے سننے میں میری کیفیات کیا ہیں؟ کیا سجدے میں میرا جی کہتا ہے کہ امام نے بڑی دیر کر دی، جلدی اٹھے، رکوع بڑا لمبا کر دیا؟ کیا ان چیزوں میں میری اکتاہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یا اطمینان ہوتا ہے؟ اور نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم میرے کیسے ہوتے ہیں؟ اور نیکی کی طرف اٹھنے والی میری چال کیسی، بوجھل یا ہلکی؟ بوجھل یا ہلکی؟ اور روز بروز میرا یقین بڑھتا چلا جا رہا یا کمزور ہوتا چلا جا رہا؟ روز بروز میرا یقین بڑھتا چلا جا رہا یا کمزور؟ میری آنکھیں شکایت دیکھتی ہیں، شک دیکھتی ہیں، میری آنکھیں عیب دیکھتی ہیں، میری آنکھیں وسوسے دیکھتی ہیں، میری غیبانہ زبان اور دل تبصرے کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر سانس میں آپ پڑھتے رہیں اپنے آپ کو. کیوں؟ پل میں کیفیت بدل جاتی ہے، پل میں کیفیت بدل جاتی ہے. کیا شعر ہے وہ کہ اگر تجھے شیخ کہے کہ رنگین کر، بولیں ہیں؟ وہ شعر پڑھیں. بمیں سجادہ رنگین کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رس. بمیں سجادہ رنگین کن گرت رنگین کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہا. حافظ شیرازی کا. دیوان شیرازی میں ہے کہ اگر تیرا مرشد تجھے یہ کہے، اگر تیرا مرشد تجھے یہ کہے کہ شراب سے سارا مصلی رنگین کر دے، سجادہ کہتے ہیں مصلی کو، مصلی کو. یہ کہتے ہیں نا فلاں دربار کے سجادہ نشین ہیں. ہائے ہائے، درباریں رہیں سجادہ نہ رہے. فلاں دربار کے کیا ہیں؟ سجادہ نشین ہیں. سجادہ کہتے ہیں مصلی اور تسبیح کو، اللہ سے مانگنے کو، اللہ سے لے کے مخلوق کو دینا، اللہ سے لے کے مخلوق کو دینا. اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ سارے سجادہ کو تو مصلی کو شراب سے رنگین کر دے، تو آگے کیا ہے؟ کیا مانا ہے؟ کہ سالک جو ہے وہ بے خبر، راہوں پہ چلنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ راہوں کے راستوں کے سے بے خبر ہوتا ہے، اسے مرشد کی راہوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے.